باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها. شرح باب المرتب. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. اس پر امت کا اجماع ہے کہ عیدین کی نہ سنن قبلیہ ہے نہ بعدیہ، البتہ عید سے پہلے اور بعد نوافل پڑھنے میں کچھ اختلاف ہے جو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ و تابعین کے نزدیک عید سے پہلے اور بعد میں نوافل پڑھنا مطلقاً جائز ہے۔ یہی مسلک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، کما فی الام و شرح المہذب کذا فی معارف السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 مرتب۔ البتہ وہ امام کے حق میں کراہت کے قائل ہیں، لیکن جمہور صحابہ و تابعین اور بیشتر ائمہ مجتہدین کے نزدیک نوافل کی اجازت نہیں۔ پھر ان میں اختلاف ہے۔ حنفیہ سفیان ثوری، امام اوزاعی اور دوسرے اہل کوفہ کا مسلک یہ ہے کہ عید سے قبل تو کراہت ہے، بعد میں نہیں۔ حاشیہ: اس مسئلے کی مؤید روایات کے لیے دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 فی من کان یصلی بعد العید اربعا مرتب۔ اور بعد میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ گھر میں تو مکروہ نہیں، البتہ عیدگاہ میں مکروہ ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ صفحہ نمبر 92 باب ما جاء فی الصلاۃ قبل صلاۃ العید و بعدها میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يصلي قبل العید شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين۔ نیز مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 179 فی من کان یصلی بعد العید اربعا میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل مروی ہے۔ کان عبداللہ اذا رجع یوم العید صلی فی اہلہ اربعا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور فقہائے بصرہ کے نزدیک نماز عید کے بعد تو کراہت ہے، البتہ اس سے قبل نہیں۔ عن ایوب قال رأیت انس بن مالک والحسن یصلیان قبل خروج الامام یعنی یوم العید۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 180 من رخص فی الصلاۃ قبل خروج الامام مرتب۔ امام احمد رحمہ اللہ، امام زہری اور ابن جریج کے نزدیک مطلقاً کراہت ہے، کما فی روایت الباب۔ نیز روایت مرفوعہ لا صلاۃ قبلها ولا بعدها معارف السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 بحوالہ مغنی ابن قدامہ سے بھی انہی کے مسلک کی تائید ہوتی ہے۔ مرتب کراہت ہے عید سے قبل بھی اور عید اور بعد بھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک عیدگاہ میں مطلقاً مکروہ ہے۔ وہ غالباً روایات کراہت سے کراہت پر استدلال کرتے ہیں، پھر چونکہ نبی کریم سے گھر میں نماز پڑھنا ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر میں نماز پڑھنا ثابت ہے، اس لیے اس کراہت کو صرف عیدگاہ تک محدود رکھتے ہیں۔ واللہ اعلم۔ وعنہ فی المسجد روایتان۔ بہرحال ائمہ ثلاثہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام احمد اور امام مالک رحمہ اللہ کے مسلک قریب قریب ہیں، اور یہ حضرات کسی نہ کسی حد تک کراہت کے قائل ہیں۔ حدیث باب اور دوسری روایات سے مسلک جمہور کی تائید ہوتی ہے۔ دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 177 من کان لا یصلی قبل العید ولا بعدہ مرتب۔ جمہور کی تائید ہوتی ہے۔ جہاں تک امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کا تعلق ہے تو اگرچہ بعض صحابہ و تابعین کے مسلک سے ان کی تائید ہوتی ہے، لیکن حدیث مرفوع کی موجودگی میں حدیث موقوف سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ معارف السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 مرتب۔ اور یہ کہنا کہ حدیث باب اور اس جیسی دوسری روایات سے جو کراہت معلوم ہوتی ہے وہ امام کے ساتھ خاص ہے، بلا دلیل ہے، اور دلائل سے اس کی تردید ہوتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے، فرماتے ہیں لیس من السنة الصلاة قبل خروج الامام یوم العید۔ قال الہیثمی رواہ الطبرانی فی الکبیر ورجالہ ثقات مجمع الزوائد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202 باب الصلاة قبل العید وبعدها مرتب۔ نیز ایک روایت میں لا صلاۃ قبلها ولا بعدها کے الفاظ مروی ہیں۔ معارف السنن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 444 بحوالہ مغنی ابن قدامہ مرتب، جس سے امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کی تردید ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ المرتب عفی عنہ۔